حدیث کرتاس کے حوالے سے ہم نے دشمنان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 12 سوالات کیے تھے 12 اماموں کی نسبت سے. انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ پنجہ چارہ قیامت تک ان کے جوابات نہیں لا سکتے، تو آج ہم خود چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی تھوڑی وضاحت کر دیں سنی احباب کے لیے. بنیادی طور پر حدیث کرتاس کے بارے میں یہ سمجھیں کہ ایک تو اس کا متن جو ہے، جو مضمون ہے اصل حدیث کا، وہ مضطرب ہے، مدرج ہے، اس کے اندر بہت کمی بیشی ہے. آپ دیکھ لیں بخاری شریف کے اندر 7 مقامات پر یہ روایت آئی ہے، تو تقریباً سب کے اندر الفاظ کی کمی بیشی ہے. دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس وقت ان کی عمر ہے 13 سال، جبکہ اس حدیث کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ اس وقت کافی تعداد کے اندر اہل بیت اور صحابہ رسول اللہ کے پاس موجود ہیں. کسی نے بھی اس انداز کے ساتھ یہ روایت جو ہے وہ بیان نہیں کی. تو اس کے اندر یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کچھ سازش کے تحت لوگوں نے، بعض راویوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر کمی بیشی کی ہے. حدیث صحیح ہو، خبر واحد بالکل صحیح ہو، اس کی بنیاد پر بھی کسی جلیل القدر جو ہستی ہے، جو متقی پرہیزگار قابل اعتماد سکہ جو شخصیت ہے، اس پر حرف نہیں آ سکتا. یہ ایک اصول ہے، اس پر انشاءاللہ اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو اس حدیث کا مضمون کیا ہے کہ رسول اللہ نے جمعرات والے دن، آپ سخت تکلیف کے اندر ہیں لیکن حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، آپ کی جو شان ہے اس کا آپ پر غلبہ آیا، تو آپ نے یہ کہا کہ مجھے کچھ لکھنے کے لیے دو، میں لکھ دوں تاکہ میرے باتوں بھول نہ جاؤ. تدلو کا معنی جہاں گمراہ ہونا ہے وہاں بھولنا بھی ہے، تو زیادہ صحیح یہاں معنی ہے وہ ہے بھول نہ جاؤ، اس لیے کہ دین کے مکمل ہونے کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جس کے بغیر امت گمراہ ہو جائے. تو صحیح معنی اس کا بھولنا ہے، بھول نہ جاؤ. تو بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس قرآن ہے تو رسول اللہ تکلیف کے اندر آپ کو تکلیف نہ دو، کمی تو رہ کو نہیں گئی دین کے اندر. بعض نے کہا کہ نہیں دو، اور جنہوں نے کہا کہ ضرور دو وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ حاجرہ، کیا رسول اللہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، بے ربط کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، رسول اللہ ہوش و حواس کے اندر ہے، تو دو ہمیں لکھ دیں. تو پھر رسول اللہ نے خود ہی کہا کہ مجھے چھوڑ دو. جب بار بار کہا گیا تو آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، میں جس حالت میں ہوں وہ حالت بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. یعنی خود ہی آپ نے لکھنا جو ہے، لکھنے کا ارادہ ترک فرما دیا. تو یہ خلاصہ ہے روایت کا. تو اس کے بارے میں جو ہم نے سوالات کیے تھے اختصار کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ بات لمبی نہ ہو جائے. تو پہلا ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ خلافت لکھنا چاہتے تھے معاذ اللہ، اور عمر نے روک دیا، اور پھر ایسی بات کی جو گستاخی بنتی ہے، یعنی جو رافضی تبرعی لائن ہے وہ یہاں عمر پر الزام لگاتے ہیں کہ عمر نے ایسی بات کی کہ جس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ غلط باتیں کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ خلافت لکھنا چاہتے تھے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. جبکہ الحمدللہ ہم ایسی روایتیں پیش کر سکتے ہیں کہ اگر رسول اللہ لکھنا چاہتے تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت لکھنا چاہتے تھے. یہ ہمارے پاس روایت اس طرح کی موجود ہے. خلافت، حضرت علی کی خلافت بالکل نہیں لکھنا چاہتے تھے. اس کی دلیل ہے بخاری شریف کی 4447 نمبر حدیث ہے. آپ مضمون پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عباس حضرت علی سے کہتے ہیں کہ جاؤ رسول اللہ کے پاس پوچھو کہ امر خلافت کس کے لیے ہے آپ کے بعد، ہمارے لیے ہے یا کہ کسی اور کے لیے ہے. تو مولا علی شیر خدا آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ انا واللہ لئن سألناها رسول اللہ فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده. تو حضرت علی فرمانے لگے اگر ہم نے رسول اللہ سے پوچھ لیا، آپ نے ہم سے روک دیا، تو لوگ آپ کے بعد ہمیں دوبارہ خلافت نہیں دیں گے. وانی واللہ لا اسألها رسول اللہ، میں اللہ کی قسم رسول اللہ سے یہ سوال نہیں کروں گا. اب بتائیں بخاری شریف کے اندر بالکل واضح ہے کہ حضرت علی کا بھی یہ نظریہ ہے، عباس کو بھی خبر ہو گئی ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر اعلان ہو گیا تھا خلافت کا، یہ تو وصال کے قریب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پوچھئے کس کے لیے خلافت ہے. تو آگے سے علی کیا فرماتے ہیں کہ نہ میں نہیں سوال کروں گا، اگر رسول اللہ نے ہمیں روک دیا تو آئندہ بھی ہمیں خلافت نہیں ملے گی. تو پتہ چل گیا ایک تو اس روایت سے کہ بالکل حضرت علی کی خلافت نہیں لکھنا چاہتے تھے. ہاں اگر لکھنا چاہتے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہی لکھنا چاہتے. جس طرح کہ بخاری شریف یہ کتاب الاحکام ہے اور حدیث ہے 7217، اس کے اندر یہ بالکل واضح ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ابوبکر اور اس کے بیٹے کی طرف کو آدمی بھیجوں تاکہ فاحدہ میں عہد کر دوں، یعنی خلافت ان کے لیے مقرر کر دوں، لکھ دوں، متعین کر دوں. کیونکہ کوئی کہنے والا کہتا نہ پھرے، تمنا کرنے والا تمنا نہ کرتا پھرے. پھر خود ہی فرمایا یا اللہ یدفع المؤمنون، پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ بھی انکار کریں گے اور مومنین بھی انکار کریں گے. یعنی ابوبکر کے علاوہ کسی کی خلافت ہو ہی نہیں سکتی میرے بعد، صرف میرا ابوبکر ہے جس پر میرے صحابہ اجماع کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ نے یہ فرما دیا، یعنی آپ کو پھر یقین ہو گیا کہ میرے بعد اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے ابوبکر پر ہی میرے صحابہ جمع ہوں گے. یہ بخاری شریف کے اندر بات واضح ہے. اب مسلم شریف کے اندر اس سے بھی واضح الفاظ ہیں. تو یہ 6181 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ سے کہ جاؤ اپنے باپ کو اور بھائی کو بلاؤ، حتی اکتب کتابا، میں ان کے لیے کتاب لکھ دوں. فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، کہ مجھے خطرہ ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کہے، کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں خلافت کا. وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، لیکن خود ہی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مومن جو ہے وہ ابو بکر کے سوا سب کا انکار کر دیں گے.
یعنی رسول اللہ خود چاہتے تھے کبھی کبھی، یہ نہیں کہ اس وقت ایک دفعہ چاہ، کئی دفعہ چاہ، یعنی آپ صرف امت کے ساتھ جو ہمدردی ہے اس کی وجہ سے کئی دفعہ آپ نے چاہا، اس وقت تو چلو بقول رافضیوں کے عمر نے روک دیا، یہاں تو عائشہ صدیقہ ہے، کس نے روکا؟ تو رسول اللہ خود یہاں رک جاتے ہیں اس امید پر کہ مجھے امید ہے کہ میرے ابو بکر کے سوا کسی پر اتفاق ہو ہی نہیں سکے گا، مومن بھی انکار کریں گے، رب بھی انکار کرے گا، یہ حقیقت ہے۔ اگر لکھنا چاہتے تھے ابو بکر کی خلافت لیکن خود ہی روک گئے، کسی کے روکنے سے نبی نہیں روک سکتا، یہ واضح اس کے اندر بھی، یعنی بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ جب اس کے بعد ایک دفعہ ارادہ کیا رسول اللہ نے، یہ 4431 نمبر حدیث کے اندر ارادہ کیا، لیکن جب اختلاف صحابہ کے اندر ہو گیا تو رسول اللہ نے خود ہی کہہ دیا دعونی فالذی انا فی خیر مما تدعوننی الیہ، کہ مجھے چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں وہ حالت اس سے بہتر ہے جدھر تم مجھے بلا رہے ہو۔ تو خود رسول اللہ نے ارادہ ترک کر دیا، کسی کے کہنے سے رسول نہیں رکتے، اور اس سے بڑی توہین رسول اللہ کی کوئی نہیں ہے۔ یہ رافضی چاہتے ہیں کہ عمر کی توہین کرے، لیکن یہ بدبخت نہیں جانتے کہ یہ عمر کی توہین نہیں کر رہے بلکہ یہ نبی کی توہین کر رہے ہیں، علی کی توہین کر رہے ہیں، اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں کہ نبی کسی کے روکنے سے نہیں رکتا۔ یہ کہنا کہ نبی روک گئے، وہ خلافت دیکھنا چاہتے تھے، ادھر کہتے ہیں فرض ہے خلافت، تو جو فرض اللہ کی طرف سے رسول کی طرف، تو کیا رسول کو روک جاتا ہے؟ اس سے بڑا الزام رسول پہ کوئی ہے؟ یہ رسول کے سگے ہیں، یہ رسول کے بھی دشمن ہے، اہل بیت کے بھی دشمن ہے، یہ حقیقت ہے لوگوں کی۔ یہ پہلا سوال تھا کہ رسول اگر لکھنا چاہتے تو کیا لکھنا چاہتے تھے؟ خلافت۔ اور مسند احمد کے اندر بالکل واضح الفاظ ہیں، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ تکلیف کے اندر تھے تو آپ نے فرمایا میرے لیے ابو بکر کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ، فلیکتب لکی لا یطمع فی امر ابی بکر طامع، فرمایا تاکہ کوئی ابو بکر کے جو امر ہے خلافت ہے اس کے اندر طمع نہ کرے۔ کتنے واضح الفاظ ہیں یہاں، رسول اللہ نے واضح فرما دیا کہ میرے ابو بکر کو ہی خلافت ملے گی، اور یہ نہ ہو کہ کوئی ابو بکر کی خلافت کے بارے میں اختلاف کرے، کوئی طمع نہ کرے۔ تو فرمایا کہ آگے یہاں بھی فرما دیا یا اللہ ذالک والمسلمون مرتین، آپ نے 2 دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور مسلمان انکار کر دیں گے، بالکل واضح ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ مسند احمد کے اندر حضرت علی مرتضی شیر خدا سے پوچھا گیا تو حضرت علی خود فرماتے ہیں لم یعہد الینا عہدا ناخذ بہ فی الامارہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی جس پر ہم عمل کرتے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو ایک چیز تھی جو ہم نے خود منتخب کی، یعنی یہ خود صحابہ نے منتخب کرنی تھی خلافت۔ پہلے ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، وہ قائم رہے اور قائم کر گئے۔ پھر عمر فاروق خلیفہ ہوئے، ان پہ اللہ کی رحمتیں ہوں کہ وہ قائم رہے، قائم کر گئے، یہاں تک کہ دین نے اپنی گردن رکھ دی، جو نہج البلاغہ کے اندر صدیق فرماتے ہیں وہی الفاظ یہاں ہیں کہ دین جم گیا، مضبوط ہو گیا، ثابت ہو گیا، اس طرح ابو بکر عمر نے خلافت کی۔ تو یہاں حضرت علی بالکل واضح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں کوئی میرے لیے کوئی خاص وصیت نہیں کی۔ علی سے پوچھا گیا ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے جو نبی علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کی ہو، تو علی کیا فرماتے ہیں ما اسر الیہ شیئا خاتم الناس، کہ ایسی کوئی چیز رسول اللہ نے میرے ساتھ خاص نہیں بیان کی جو رسول کی جو لوگوں سے چھپائی ہو، کہ لوگوں سے چھپا کے خاص میرے لیے کوئی وصیت کی ہو یا مجھے کوئی اندر والا کوئی خاص دین دے گئے ہو، جس طرح آج تبرئی رافضی کہتے ہیں کہ وہ اپنے اصل دین کا اظہار نہ کر سکے علی، ایسی کوئی بات حضرت علی خود انکار کر رہے ہیں کہ کوئی میرے لیے خاص وصیت نہیں ہے، میں اس معنی میں کوئی وصی نہیں ہوں رسول اللہ کا، خلافت کے لحاظ سے میں وصی نہیں ہوں، اگر وہ وصی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ پھر اور ایک روایت ہے، یہ مسند احمد کے اندر بھی ہے اور الادب المفرد کے اندر دیگر کتابوں کے اندر ہے کہ جن میں رسول اللہ نے خاص حضرت علی سے یہ فرمایا، حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ امرنی النبی ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تدل امتہ من بعدہ، کہ رسول اللہ نے مجھے خاص کہا، میں خاص اس وقت حضرت علی کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس تھا، مجھے کہا کہ لے کے آؤ میرے پاس لکھنے کے لیے چیز، تو مجھے یہ خطرہ ہوا رسول اللہ وصال نہ فرما جائے، میں لینے جاؤں رسول اللہ پیچھے وصال نہ فرما جائے، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ویسے فرما دیں، زبانی فرما دیں، میں یاد کر لوں گا۔ تو رسول اللہ نے اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، تو رسول اللہ نے 3 باتیں مجھے ارشاد فرمائی، نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کے بارے میں۔ تو آپ دیکھیں یہاں خاص حضرت علی کو حکم ہو رہا ہے، اور حضرت علی لے کے نہیں آئے بلکہ کہا زبانی بتا دیں، تو اگر اتنی ضروری بات تھی بقول رافضیوں کے تو زبانی رسول اللہ بتا دیتے وہاں بھی، تو حضرت علی نے یہ کہا زبانی بتا دیں میں یاد کر لوں گا، تو رسول اللہ نے کیا بتا دیا؟ نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کے بارے میں، یہ 3 چیزیں رسول اللہ نے بتائیں۔ تو اسی طرح کئی روایتوں کے اندر اس طرح کی باتیں، اور کئی دفعہ رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کی خلافت لکھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر یقین کے ساتھ کہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو مانیں گے نہیں میرے بعد خلافت کے لیے میرے صحابہ، رسول اللہ کو تسکین ہوگی تو آپ نے اس کے بعد ارادہ ترک فرما دیا۔ اب دوسرا سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ کیا دین مکمل نہیں ہو گیا تھا؟ تو جب دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی کہ جس کے بغیر نبوت اور رسالت مکمل نہیں ہوئی یا امت گمراہ ہو جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ تدلو کا معنی جہاں گمراہ ہونا ہے وہاں بھولنا بھی ہے، تو لہذا یہاں صحیح جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے کہ تاکہ تم بھول نہ جاؤ، کہ ضروری جو باتیں وہ بھول نہ جاؤ، میں دوبارہ ان کا تکرار کر دوں، تاکید کر دوں، تکرار کے لیے تھا، نہ کہ وہ کوئی نئے سرے سے حکم تھا کہ جس کے بغیر دین پہلے مکمل ہو گیا تھا پھر ناقص ہو گیا تھا تو آپ کو کمی رہ گئی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دوسرا سوال تھا۔ اور تیسرا ہمارا سوال تھا کہ کیا نبی روک سکتا ہے، روکنے سے روک سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کی توہین نہیں کرتے، یہ ظالم جو ہے بدبخت، یہ دین کے دشمن، یہ رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، یہ علی نبی کی توہین کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کسی کے کہنے سے روک گیا،
ادھر کہتے ہیں امامت فرض ہے تو پھر کہتے ہیں رک گئے. تو یہ کہنا کہ رک گئے کسی کے روکنے سے یہ توہین ہے, نبی نہیں رک سکتا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اے نبی پہنچا دو اللہ کی طرف سے جو تم پر نازل کیا گیا ہے, اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم نے نہیں پہنچایا, دین پہنچا ہی نہیں. تو اس وجہ سے یہ کہنا بالکل غلط ہے اور خود رسول اللہ کی توہین ہے. چوتھا سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا رسول اللہ کی اس وقت وفات ہو گئی تھی؟ تو یقیناً اس وقت وفات نہیں ہوئی, اس لیے کہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں یوم الخمیس وما یوم الخمیس, کہ جمعرات کا دن, کیا ہے جمعرات کا دن؟ تو جمعرات کے دن کا یہ واقعہ ہے. اور رسول اللہ اس کے بعد ہمارے نزدیک جو ہے وہ 4 دن حیات رہے, اور رب کے نزدیک 17 کو آپ کا وصال ہے. تو تقریباً کتنے دن بنتے ہیں؟ 8-9 دن بنتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر کوئی ضروری بات تھی, اس وقت آپ پر بیماری کا غلبہ تھا, تکلیف کے اندر تھے, تو بعد میں لکھوا دیتے. تو یہ الزام صحابہ پہ لگانا, یہ صحابہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے بلکہ اصل میں اپنے ساتھ ظلم ہو جاتی ہے. اپنی آخرت برباد کرنا ہے, بہانوں سے صحابہ کی توہین کرنا, یہ ظلم ہے اپنے ساتھ. تو اتنا ظلم اپنے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کی شانوں میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ تو گزر گئے, وہ تو رسول اللہ کے پاس تشریف فرمائے روزہ کے اندر, انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ اسی طرح کوئی چاند کی طرح منہ کر کے تھوکے, سورج کی طرح منہ کر کے تھوکے تو اپنے منہ پہ تھوک پڑے, تو یہ اپنا منہ گندا کرنا ہے, اپنی آخرت گندی کرنا ہے. تو اس سے بات رہنا چاہیے. اگلا سوال 5واں ہمارا یہ تھا کہ کیا خاص عمر کو کہا, خاص عمر سے کہا کہ لے کے آؤ؟ ایسی بات نہیں ہے, بلکہ الفاظ ہیں کہ ایتونی, یہ جمع ہے, لاؤ میرے پاس, سب کو حکم ہے. اگر ایک گنہگار ہے, معاذ اللہ عمر گنہگار ہے, سب گنہگار ہیں, سب کو ایک جیسا حکم ہے, صرف حضرت عمر کو نہیں ہے. اور ہم نے مسند احمد کی جو روایت پیش کی اس کے اندر خاص حضرت علی کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے فرمایا, لیکن حضرت علی کہتے ہیں مجھے یہ خوف و رسول اللہ وصال نہ کر جائے, تو میں نے کہا زبانی فرما دیں تاکہ میں یاد رکھ لوں. تو رسول اللہ نے فرما دیا نماز کا, زکات کا, غلاموں کا. تو اس وجہ سے یہاں حضرت عمر سے خاص حکم نہیں ہے. تو اب دوسری طرف دیکھیں حدیبیہ کے مقام پر جب حضرت علی لکھ رہے تھے وہ معاہدہ, تو رسول اللہ لکھا گیا, تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول تو مانتے نہیں, محمد بن عبداللہ لکھیں. تو رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا یہ مٹا دیں اور محمد بن عبداللہ لکھیں. 2699 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کے اندر, مسلم شریف کے اندر بھی ہے. تو حضرت علی متعاشر خدا نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی. لیکن یہاں اہل سنت و جماعت, یہی تو خوشبختی ہے ہماری کہ ہم کسی صحابی کی توہین نہیں کرتے. جو ناسبی ہیں خارجی وہ یہاں اعتراض کرتے ہیں حضرت علی پہ کہ حضرت علی نے رسول اللہ کی بات نہ مانی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہاں حضرت علی متعاشر خدا نے ایک اصول دیا کہ الادب فوق الامر, کہ جو ادب ہے وہ امر سے اوپر ہوتا ہے, وہ زیادہ اہم ہوتا ہے. تو حضرت علی نے رسول اللہ کا ادب کیا, آپ کے نام کو مٹانا گوارا نہ کیا. یہ محبت علی تھی, جس طرح وہاں محبت صحابہ تھی. بعض کہہ رہے تھے لا کے دو, بعض کہہ رہے تھے نہ لا کے دو. جو کہہ رہے تھے نہ لا کے دو وہ بھی رسول اللہ کی محبت میں تھے کہ رسول اللہ کو تکلیف نہ ہو. تو وہاں اگر حضرت عمر کہنے والے اکیلے تو وہ محبت رسول میں کہہ رہے ہیں, رسول اللہ کے عشق میں کہہ رہے ہیں, جس طرح یہاں علی مٹا نہیں رہے محبت رسول کے اندر حدیبیہ کے مقام پر. اور یہ بات یہ حیات القلوب ہے, اس کے اندر باقر مجلسی نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ محو کر دو. تو حضرت علی کیا عرض کرتے ہیں کہ من نام تورا از پیغمبری ہرگز محو نہ خام کرد, عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کا نام کبھی بھی محو نہیں کروں گا. حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے. تو یہ ہم کہتے ہیں محبت کے لیے کہہ رہے ہیں, اس کے اندر حضرت علی پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. اعتراض کرے گا وہ جہل ہے, وہ محبت کے انداز نہیں جانتا کہ یہ محبت کے انداز ہیں جو بظاہر یوں لگتا ہے کہ نافرمانی ہے, نافرمانی نہیں ہے. تو اسی طرح صحابہ نے یہ نافرمانی نہیں کی, محبت کے اندر تھے. لیکن جو گستاخ بے ادب ہے, رافضی, ناسبی, ان کا کام ہے حضور کی آل اصحاب پہ تان کرنا. لیکن اہل سنت کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ ایسی باتوں کو غلط طرف نہیں لے جاتے بلکہ اچھا مانا لیتے ہیں. اب یہاں یہ ایک نقطہ جو ہے ذہن میں رکھیں کہ حدیبیہ کے مقام پر خاص حضرت علی سے رسول اللہ نے کہا کہ یہ مٹا دو. حضرت علی نے نہیں مٹایا, حالانکہ مٹانا ضروری تھا کیونکہ رسول اللہ نے خود مٹا دیا. اور ادھر حضرت عمر کو خاص نہیں کہا, سب کو کہا ایتونی, سب کے لیے ایک جیسا حکم تھا. تو وہاں صرف حضرت عمر کو کس طرح نشانہ بنایا جا سکتا ہے, جبکہ یہاں حضرت علی سے خاص کہا اور ضروری حکم تھا, واجبی تھا, فرضی تھا کہ خود رسول اللہ کو مٹانا پڑا. تو یہاں اہل سنت اعتراض نہیں کرتے, تو وہاں کیسے اعتراض ہو سکتا ہے کہ جو حکم واجبی بھی نہیں تھا, ایک تکراری تھا, امتحانی تھا, کیونکہ رسول اللہ نے بعد میں ارادہ خود ہی طرح کر دیا. تو جب ایک ضروری حکم کی بنا پر, عمل نہ کرنے کی بنا پر حضرت علی پر اعتراض نہیں ہو سکتا, تو عمر پر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات ہے عقل والوں کے لیے, محبت والوں کے لیے. اور چھٹا جو ہم نے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا حضرت عمر نے کسی کو ڈرا دیا کہ خبردار کوئی نہ لا کے دے؟ تو ایسی کوئی بات قطع نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کسی کو روکا, تو لہٰذا جو روک گئے وہ اپنی مرضی سے رکے. حضرت عمر نے کسی کو روکا نہیں, تو صرف حضرت عمر کو نشانہ بنانا کہ انہوں نے روک دیا, تو یہ بالکل ظلم ہے اور جہالت ہے. اور 7واں سوال ہمارا یہ تھا کہ اگر حضرت عمر نہیں لائے, ان پہ اعتراض ہے, تو حضرت علی بھی نہیں لائے. حضرت علی کیوں نہیں لائے پھر, جن کی خلافت لکھنی تھی وہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو اس کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے خود ہی ارادہ طرح کر دیا ہے, اس لیے کہ یہاں صحابہ کا اجتہاد تھا. ایک طبقہ کہہ رہا تھا کہ لا کے دو, دوسرا کہہ رہا تھا نہ لا کے دو. تو جب رسول اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ دعونی, کہ مجھے چھوڑ دو, کہ میں جس حالت میں وہ بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو, تو صحابہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ نے ارادہ ترک فرما دیا ہے. اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح اور بھی اس کی مثالیں موجود ہیں.
کعبے کی تعمیر کے بارے میں آپ چاہتے تھے کہ مقام ابراہیم کے جو بنیادیں ان پہ میں کعبہ تعمیر کروں، لیکن رسول اللہ نے خود ارادہ ترک کر دیا کہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی موافقت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ جنت کی بشارت دینے نکلے ہیں رسول اللہ کی طرف سے، لیکن حضرت عمر نے اس کو پسند نہ کیا تو عرض کی یا رسول اللہ لوگ سست ہو جائیں گے، تو اسی پہ توکل کر لیں گے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے وہ جنتی ہے، تو آپ اس طرح نہ کریں بلکہ لوگوں کو عمل کرنے دیں۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، غالباً کتاب الایمان کے اندر ہے، 52 یا 53 نمبر حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ نے جب عمر کا مشورہ سنا، چونکہ عمر وزیر بھی ہیں رسول اللہ کے، مشیر بھی ہیں، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پہ 2 زمین پہ ہیں، تو وزیر ہے مشیر ہے مشورہ دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے مشورہ کیا کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ رسول اللہ نے قبول فرمایا اور کہہ دیا ٹھیک ہے عمر، لوگ کام کرتے رہیں، چھوڑ دیں انہیں۔ تو اس طرح کر کے اور مثالیں موجود ہیں، اور اس طرح کے کہ جن کے اندر رسول اللہ نے ایک بات کا ارادہ فرمایا اور ترک کر دیا، تو لہذا یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ رسول اللہ جو کہیں گے وہ ضروری کر کے رہیں گے، ایسی بات نہیں۔ کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں رسول اللہ نے ایک چیز کا ارادہ کیا اور خود ارادہ ترک فرما دیا، اس کے علاوہ اور بھی ایسے مقامات موجود ہیں۔ اور 8واں ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا حاجہ عمر نے کہا، جس کی وجہ سے تبرئی رافسی کہتے ہیں کہ عمر نے معاذ اللہ گستاخی کر دی کہ رسول اللہ بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے عمر نے یہ نہیں کہا، بلکہ الفاظ حدیث کے فقالوا ما شأنه حاجرہ، تو قالوا لفظ آیا ہے، یہ ایک کہنے والا نہیں تھا، کئی کہنے والے تھے، اور یہ دوسری جماعت کہنے والی تھی جو اس کے حق کے اندر تھی کہ آپ کو لا کر دیا جائے لکھنے والا سامان۔ یہ ان لوگوں نے کہا عمر نے کہا ہی نہیں، تو ہم تبرائیوں اور رافضیوں سے یہ کہتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بدبخت کوئی لعین یہ ثابت کر دے کہ عمر نے یہ الفاظ کہے ہوں، اور پھر اس کا یہ معنی لینا کہ معاذ اللہ صحابہ گستاخی کر رہے تھے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا صحابہ کرام جیسی جو ذوات ہیں، شخصیات ہیں، وہ رسول اللہ کے بارے میں اس طرح سوچ سکتی ہیں؟ جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ رضا کا وعدہ کرے، وہ رسول اللہ کی توہین کر سکتی ہیں؟ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں خود ان کے ذہنوں کے اندر غلاظت ہے، وہ خود گستاخ بے ادب ہے، اور جیسے کوئی بندہ ہوتا ہے اسے ویسے نظر آتا ہے، اپنے منہ نظر آتا ہے۔ تو ایسی بات قطعاً نہیں ہے، صحابہ نے کوئی گستاخی نہیں کی، نہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں، نہ اس کا یہ غلط معنی بنتا ہے، بلکہ کہنے والے یہ کئی لوگ تھے، اور وہ جماعت تھی، وہ طبقہ تھا جو لانے کے حق کے اندر تھا۔ 9واں سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا حسبنا کتاب اللہ یہ عمر نے کہا، یہ عمر نے کہا تھا؟ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا، عمر نے کہہ دیا ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو عمر نے کہا، تو یہ بات بھی غلط ہے اور غیر تحقیقی ہے۔ اس لیے یہ کہنے والے صرف حضرت عمر نہیں تھے بلکہ پورا ایک طبقہ تھا صحابہ کا، چونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں 4432 کے اندر، فقال بعضهم ان رسول اللہ قد غلبہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ۔ تو یہ روایت کے اندر موجود ہے فقال بعضهم کہ بعض نے یہ کہا، حضرت عمر نے اکیلے نہیں کہا، صرف حضرت عمر پہ اعتراض کرنا یہ بھی بالکل جہالت ہے اور ظلم ہے اپنے ساتھ۔ اور 10واں ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا حسبنا کتاب اللہ کہنے سے حدیث کا انکار لازم آتا ہے؟ تو یہ جہالت ہے، اس لیے کہ مفہوم مخالف ہر جگہ معتبر نہیں ہوتا، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا جس طرح کوئی کہے حسبنا اللہ کہ مجھے اللہ کافی ہے، تو کوئی بھی اس سے یہ معنی نہیں لے گا، کوئی جہلی لے سکتا بے وقوفی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر اللہ کافی ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے بندے مدد کرتے ہیں یا وہ بھی کافی ہیں، یہی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ تو حسبنا کتاب اللہ ایک تو حضرت عمر اکیلے کہنے والے نہیں ہیں، صحابہ کا ایک طبقہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ فقال بعضهم بعض نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ کہ ہمیں کتاب کافی ہے، حضرت عمر اکیلے نہیں ہیں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق جو ہے وہ تو حدیث کی تحقیق کے لیے، حدیث کی تعلیم کے لیے صحابہ کو خود بھیجا کرتے تھے علاقوں کے اندر، اور حدیث کے اندر بڑے محتاط تھے، آپ سے تقریباً 70 کے قریب مرفوع جو حدیث ہے حضرت عمر نے روایت کی ہے۔ اور اگر یہ کہنا حسبنا کتاب اللہ کہنا کتاب کافی ہے، اگر یہ زیادتی ہے، بے ادبی ہے، حدیث کا انکار ہے، تو یہی بات نہج البلاغہ کے اندر علی المتشر خدا نے کہی، یہ شرح ابن محسم ہے، جلد نمبر اس کی 3 ہے اور صفحہ نمبر 350 ہے۔ حضرت علی قرآن مجید کی شان بیان کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کتنی عظیم شان کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ۔ حضرت علی بھی وہی فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ قرآن کے بعد کسی کو بھی کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی، قرآن اتنی عظیم چیز ہے۔ یہی الفاظ جو صحابہ کہہ رہے ہیں بخاری کے اندر ہے، وہ نہج البلاغہ کے اندر بھی ہیں، حضرت علی بھی وہی فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس قرآن ہے اسے کوئی حاجت نہیں رہی، اسے کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اصل میں بات کیا ہے، ان لوگوں کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے جب قرآن کی بات کی جائے؟ ایک تو ان کا مذہب قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، پھر قرآن کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے معاذ اللہ، طرح طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، قرآن کو صحابہ نے بدل دیا معاذ اللہ۔ اہل سنت الحمدللہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ کہتے ہیں یہ قرآن بالکل اصلی ہے۔ اور پھر یہ بھی حضرت علی نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ثقل اکبر ہے، رسول نے فرمایا نا ترکت فیکم الثقلین، دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو حضرت علی فرماتے ہیں ثقل اکبر قرآن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصول کافی کے اندر باتیں موجود ہیں، ہمارے وہاں بھی یہ اصول ہے کہ بھئی قرآن اصل ہے۔ اب حدیث جو ہے چونکہ قرآن کے اندر دو بدل نہیں ہو سکتا، یہ بالکل اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ حدیث جو ہے وہ روایت کرنے والے عام انسان ہیں آگے، تو جو حدیث قرآن کے مطابق ہوگی وہ صحیح ہوگی، جو قرآن کے مطابق نہیں ہوگی وہ جھوٹ ہوگی۔ یہ تو روایت اصول کافی کے اندر ہے بے شمار، تو اس وجہ سے قرآن کو بنیاد کہا جاتا ہے اور قرآن کو کافی کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن ہو تو پھر پریشانی نہیں ہے، حدیث کی بھی جانچ پڑتال ہو جائے گی، نہ کہ یہ مطلب ہے کہ معاذ اللہ حدیث کا انکار کرے صحابہ۔ اور اصل میں جو حضرت عمر نے جواب دیا یا بعض صحابہ نے یہ کہا ہمارے پاس قرآن ہے کافی ہے، یہ خود رسول اللہ کی تعلیم یافتہ ایک بات تھی، خود بتائی ہوئی بات تھی، جو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول نے فرمایا تھا۔ یہ ایک سبق تھا، گویا کہ رسول امتحان لے رہے تھے کہ میرے صحابہ کو وہ سبق یاد ہے یا نہیں ہے،
تو جب رسول اللہ نے ارادہ کیا لکھنے کا تو پھر صحابہ نے آگے سے کہا قرآن کافی ہے، تو رسول اللہ کو تسکین ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ میرے صحابہ نے سبق یاد رکھا ہوا ہے جو میں نے انہیں سکھایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ خاص چیز ہے، اگر قرآن کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو رسول اللہ نے جب یہ سنا کہ میرے صحابہ نے میرے سبق کو یاد رکھا تو رسول اللہ کو سکون ہو گیا، اس کے بعد رسول اللہ نے کہا ہی نہیں، خود ارادہ ترک فرما دیا۔ یہ دیکھیے مسلم شریف ہے، اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے، یہ 2950، یہ کتاب الحج ہے اور باب حجۃ النبی، تو اس کے اندر یہ کافی طویل حدیث پاک ہے۔ تو رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ۔ اب دیکھ لیں وہی الفاظ ہے جو بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ میں لکھ دوں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، لن تضلوا، یہاں بھی لن تضلوا ہے کہ میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ، اگر تم اسے تھام لو تو گمراہ نہیں ہو، تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ یہاں رسول اللہ نے صرف کتاب اللہ کا ذکر فرمایا کہ میں تم میں جو چیز چھوڑے جا رہا ہوں تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے اگر تم اس کو تھامو گے، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اب دیکھیے ایک جیسی بات ہے، جو رسول اللہ نے یہاں سبق دیا حجۃ الوداع کے موقع وہ صحابہ نے یاد رکھا، وہی سنا دیا، رسول اللہ کو تسکین ہوگی۔ پھر حضرت عمر وہ ہے، میں نے عرض کیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عمر کی زبان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے، تو جو حضرت عمر نے بات کی رسول اللہ کو سکون ہو گیا۔ تو یہ تو حضرت عمر کی شان ہے نہ کہ عیب ہے کہ حضرت عمر ایسی شان والے ہیں کہ رسول اللہ حضرت عمر کی بات سے موافقت کرتے ہیں، مطابقت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جو عمر کہتے ہیں، وزیر جو ہوئے، مشیر جو ہوئے، رسول اللہ کو پسند آ جاتی ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، عمر کی بات کو پسند کرتے ہیں۔ 11واں ہمارا سوال یہ تھا کہ رسول اللہ 4 دن حیات رہے، اہل سنت کے مطابق 4 دن حیات رہے، تو رسول اللہ نے بعد میں بھی بالکل نہیں لکھا، اگر لکھنا ضروری ہوتا تو بعد میں رسول اللہ لکھ دیتے، اگرچہ یہ پہلے سوالات کے ضمن میں چیز آ گئی۔ تو یہ 11واں سوال ہم نے کیا۔ 12واں سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ کیا لکھنا ضروری تھا؟ تم کہتے ہو کہ وہ کاغذ قلم نہ آیا تو وہ بات رہ گئی، کیا لکھنا ضروری تھا؟ اس کے بارے میں تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ لکھنا ضروری تھا؟ جبکہ مسند احمد کے حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ حضرت علی کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے کہا کہ لاؤ میں لکھ کے دوں، تو مجھے خطرہ ہوا کہیں وصال نہ فرما دے، تو میں نے کہا آپ ویسے فرما دیں میں یاد رکھ لوں گا، تو رسول اللہ نے فرما دیا کہ نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کا خیال کرنا۔ تو لہٰذا اگر اس موقع پر کوئی چیز ایسی ضروری ہوتی تو رسول اللہ زبانی فرما دیتے، لکھنا کوئی ضروری نہ ہوتا، جس طرح حضرت علی کو رسول اللہ نے زبانی یہاں فرما دیا۔ یہ 12 سوالات تھے جو ہم نے راسیوں پہ کیے، انشاءاللہ صدقہ پنجہ چارہ دائی کبھی جواب نہیں لا سکیں گے، تو ہم نے خود ان کی وضاحت کر دی اہل سنت کے احباب کی سہولت کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں ایک بیان جاری کریں گے کہ صحابہ کرام پر ایسی باتوں کی بنیاد پر جو سکہ ہستیاں ہوتی ہیں، شخصیات ہوتی ہیں جن کی پرہیزگاری قطعی ہوتی ہے، ان پر ایسی باتوں کی وجہ سے حرف نہیں آ سکتا۔ اہل سنت کا کیا انداز ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پر رکھے، حضور کی آل اصحاب کی سچی غلامی، محبت اور ادب کرنے کی توفیق عطا